پیج نمبر 74 چیپٹر نمبر 7 سلطان احمد مسجد پیراگراف نمبر 4 دا بلو مسجد ریفلیکٹس نیلی مسجد عکاسی کرتی ہے. ریفلیکٹس کا معنی عکاسی کرتی ہے. دا آرکیٹیکچرل سٹائل آرکیٹیکچرل سٹائل کا معنی ہے فن تعمیر کا طرز تعمیر یعنی اس کا تعمیر کا انداز کس قسم کا ہے. آف بوتھ دا اٹومن مسجد دونوں دا اٹومن مسجد یعنی سلطنت عثمانیہ کی مسجد کی اینڈ بیزنٹائن چرچ اور جو بیزنٹائن چرچ ہے چرچ سے مراد گرجا جو کرسچنز کا ہوتی ہے عبادت گاہ اسے بولتے ہیں. تو یعنی بیزنٹائن کا جو چرچ کا طرز تعمیر ہے اور جو سلطنت عثمانیہ کی مساجد کا طرز تعمیر ہے ان دونوں کی عکاسی کرتی ہے یہ نیلی مسجد. یعنی ان دونوں کا طرز تعمیر اس میں نظر آتا ہے اس کی جھلک نظر آتی ہے. حاجیہ صوفیہ a مسجد ون آف دا ونڈرز آف مسلم آرکیٹیکچر. ایک اور مسجد ہے جی مسلمانوں کی جس کا نام ہے حاجیہ صوفیہ جو ونڈرز آف مسلم آرکیٹیکچر مسلمانوں کا جو فن تعمیر ہے اس کا وہ ونڈر ہے. ونڈر آپ کہہ لیں عجوبہ ہے. تو واز آلسو کیپٹ ان ویو اس کو بھی مد نظر رکھا گیا. کیپٹ ان ویو مد نظر رکھا گیا ایز اے ماڈل نمونے کے طور پر. یعنی جب نیلی مسجد کو بنایا گیا تو جو حاجیہ صوفیہ مسجد ہے جو مسلمانوں کا فن تعمیر کا ایک عجوبہ ہے اس کو بھی ایک نمونے کے طور پر سامنے رکھا گیا ماڈل کے طور پر. دا بلو مسجد ایون ٹوڈے یہ جو نیلی مسجد ہے حتیٰ کہ آج بھی از کنسیڈرڈ سمجھی جاتی ہے یعنی اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی سمجھی جاتی ہے. انمیچڈ کا معنی بے مثال یہ بے مثال سمجھی جاتی ہے. ان سپلینڈر کا معنی ہے شان و شوکت. میجسٹی کا معنی عظمت یعنی یہ کوئی چیز کتنی عظیم ہے تو اپنی شان و شوکت میں اپنی عظمت میں اینڈ سائز اور اپنی جسامت کے لحاظ سے یہ مسجد آج بھی بے مثال سمجھی جاتی ہے. یعنی اس مسجد کی کوئی مثال نہیں اس کی شان و شوکت میں اس کی عظمت میں اور اس کی جسامت میں. اس کے بعد پیراگراف نمبر 5 ہے جی دا مسجد ہیز اے اسپیشس فور کوٹ. اب یہ مسجد کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جی کیسے ہیں وہ بیان ہو رہا ہے جی. دا مسجد ہیز اے اسپیشس فور کوٹ مسجد کے اندر ایک وسیع صحن ہے. فور کوٹ کا معنی ہوتا ہے صحن. سراؤنڈڈ بائی جو کہ گھرا ہوا ہے. سراؤنڈڈ بائی یعنی جس کو گھیر رکھا ہے جس کے ارد گرد موجود ہے. کس چیز نے گھیر رکھا ہے جی سراؤنڈڈ بائی اے کینٹینوس کا معنی مسلسل. والٹڈ کا معنی ہوتا ہے محرابی. مسجد میں آپ اکثر دیکھتے ہیں مسجد کے جو فن تعمیر ہوتا ہے نا وہ محرابی ہوتا ہے. دروازے بھی محرابی ہوتے ہیں یعنی اوپر سے گول. کھڑکیاں بھی محرابی ہوتی ہیں. تو اس مسجد کے صحن کو محرابی آرکیڈ بولتے ہیں راہداری. جیسے یہ آپ کے کمرے ہیں تو کمرے کے سامنے یہ جو بنا ہوا ہے برآمدہ جسے بولتے ہیں یہ راہداری ہے آرکیڈ ہے. لیکن اس کی جو آپ کو راستے میں نظر آ رہی ہیں وہ محرابی نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ چورس ہے. لیکن جو حاجیہ جو مسجد ہے بلو مسجد اس میں وہ محراب جو ہے جو راہداری ہے وہ محرابی ہے. تو مسجد کے صحن کے چاروں طرف ایک راہداری ہے اور وہ راہداری کون سی ہے جی محرابی ہے. محرابی راہداری نے گھیر رکھا ہے. اٹ ہیز ایبلوشن فیسلٹیز آن بوتھ سائڈس. اب یہ جو صحن ہے وسیع و عریض صحن اس صحن کے دونوں طرف وضو کی سہولت ہے. ایبلوشن کا معنی ہوتا ہے وضو. فیسلٹیز سہولت. تو صحن کے دونوں اطراف وضو کی سہولت موجود ہے. اس کے بعد ہے جی ان دا سینٹر درمیان میں دیر از اے فاؤنٹین یعنی صحن کے درمیان میں ایک فوارہ ہے. وچ از رادر سمال جو کہ قدرے چھوٹا ہے. رادر سمال قدرے چھوٹا ہے.
ان کنٹراسٹ ود دا میگنیٹیوڈ آف دا کوٹ یارڈ، جو کہ صحن کی وسعت کے مقابلے میں قدرے چھوٹا ہے، یعنی صحن بہت بڑا ہے تو جو اس میں فوارہ لگایا گیا ہے وہ چھوٹا ہے، وہ اتنا بڑا نہیں لگایا گیا جتنا صحن ہے۔ اے ہیوی آئرن چین، ایک بھاری لوہے کی زنجیر بھی ہے جی، ہیوی بھاری آئرن چین لوہے کی زنجیر، ہینگز لٹکی ہوئی ہے، ان دا اپر پارٹ آف دا کوٹ، جو صحن کا اپر پارٹ ہے نا بلائی حصہ وہاں پہ لٹکائی گئی ہے۔ انٹرنس جو دروازہ ہے، داخلی دروازہ، انٹرنس داخلی دروازہ، آن دا ویسٹرن سائڈ مغربی جانب۔ دس سائڈ واز مینٹ فار دا سلطان الون، اب یہ راستہ صرف سلطان کے لیے مختص تھا کہ اس راستے سے صرف سلطان داخل ہوتا تھا مسجد میں۔ اب اس راستے پہ لوہے کی بھاری زنجیر لٹکائی گئی تھی جس راستے سے سلطان انٹر ہوتا تھا۔ دس سائڈ واز مینٹ فار دا سلطان الون، دا چین واز پٹ دیئر، اب یہ سلطان کے لیے راستہ تھا تو زنجیر کیوں لٹکائی گئی تھی؟ دا چین واز پٹ دیئر، زنجیر وہاں پہ لٹکائی گئی تھی، سو دیٹ دا سلطان ہیڈ ٹو لور ہز ہیڈ، تاکہ سلطان کو اپنا سر جھکانا پڑے، ایوری ٹائم ہر دفعہ، ہی انٹر دا کوٹ، جب بھی وہ صحن میں داخل ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ صرف سلطان نے آنا ہے ادھر سے، راستے میں چین ہے تو جب بھی سلطان آئے گا چین سے بچنے کے لیے اپنا سر جھکائے گا، تو یہ لازمی کیا گیا تھا۔ اٹ واز دا سمبولک گیسٹر، یہ ایک علامتی اشارہ تھا، سمبولک، سمبولک کا معنی علامتی اور گیسٹر کا معنی اشارہ، تو یہ علامتی اشارہ تھا۔ کس بات کی علامتی اشارہ تھا جی؟ ٹو انشور، یقینی بنانے کے لیے، دا ہیوملٹی آف دا رولر، ہیوملٹی بولتے ہیں انکساری کو، رولر بولتے ہیں حکمران، یعنی حکمران کی انکساری کو یقینی بنانے کے لیے، ان دا فیس آف دا ڈیوائن، خدا کے سامنے، یعنی جب سلطان بھی، جب حکمران بھی اللہ کے سامنے مسجد میں پیش ہوتا ہے تو وہ بھی اپنا سر جھکا کے آتا ہے، اس لیے زنجیر کو لٹکایا گیا تھا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے بعد پیراگراف نمبر 6 ہے جی، دا انٹیریئر آف دا مسجد، مسجد کا اندرونی حصہ، اب مسجد کے اندرونی حصے کی بات ہو رہی ہے، اب صحن کی ہو گئی، اندرونی حصہ کیسا ہے جی؟ دا انٹیریئر آف دا مسجد ایٹ دا لوئر لیول، مسجد کا جو اندرونی حصہ نیچے والی سطح پہ ہے، از لائنڈ، وہاں پہ قطاریں لگی ہوئی ہیں، ود مور دین 20,000، 20,000 سے زائد، ہینڈ میڈ، ہاتھ سے بنی ہوئی، سیریمک ٹائلز، سیریمک ٹائلز کی یعنی مٹی کی ٹائلیں، تو ہاتھ سے بنی ہوئی مٹی کی ٹائلوں کی 20,000 سے زیادہ لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ ان مور دین 50 ڈفرنٹ ٹیولپ ڈیزائنز، جس کے اوپر 50 سے زیادہ، مور دین 50، 50 سے زیادہ ٹیولپ، ٹیولپ پھول کا نام ہے جی، گلے لالا اردو میں بولتے ہیں، گلے لالا کا پھول، تو ان ٹائلوں کے اوپر 50 سے زیادہ گلے لالا کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں ان ٹائلوں کے اوپر۔ ایٹ گیلری لیول، گیلری بولتے ہیں اوپر والی سطح، یعنی نیچے والی سطح پہ تو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، جو گیلری لیول ہے اوپر والی سطح، بلائی سطح، دا ڈیزائن بیکمز فلیم بوائنٹ، تو بلائی سطح میں جو ڈیزائن ہے وہ فلیم بوائنٹ ہے۔ فلیم بوائنٹ کا مطلب ہے شوق، رنگ برنگا، زرق برق، ود ریپریزنٹیشن آف فلاورز، یعنی اوپر والی سطح پہ ڈیزائن ہے شوق، جس کے اوپر پھول بنے ہوئے ہیں، پھولوں کی نمائش ہے، فروٹ، پھلوں کی نمائش ہے، اینڈ سائپریسز، اور سرو کے پودوں کی نمائش ہے۔ سائپریس بولتے ہیں سرو کا پودا، تو سرو کے پودوں کی نمائش بنی ہوئی ہے جی۔ تو یہ نیچے والی سطح اور اوپر والی سطح دونوں کا ڈیزائن اس نے بتا دیا، اندرونی سطح پہ کیسا ہے جی۔